سر سید احمد خان۔ آج ہم پڑھیں گے سر سید احمد خان کا انشیہ کاہلی۔ اس سے پہلے کہ ہم کاہلی انشیہ میں سر سید احمد خان کیا کہنا چاہتے ہیں اس پر آتے ہیں، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کیا تھے۔ سر سید احمد خان ایک ہی وقت میں استاد، مبلغ، سماجی کارکن، دانشور، ادیب اور سب سے بڑھ کر رہبر قوم تھے۔ سر سید احمد خان ایک عظیم مقصد لے کر پیدا ہوئے اور ساری زندگی اس کی آبیاری کرتے گزری۔ اس بنا پر ہی تو وہ قوم کے رہبر بنے، لیکن اسی وجہ سے وہ شاعری، فکشن اور ترجمے کے میدانوں میں زیادہ وقت نہ دے سکے۔ تاہم سر سید احمد خان نے قوم کی اصلاح اور بیداری کے لیے کبھی اپنے رسالے تہذیب الاخلاق میں اصلاحی مضامین تحریر کیے اور کبھی کسی ادبی مضمون سے قوم کو جھنجھوڑنے کا کام کیا۔ سر سید احمد خان ابتدا میں شعر کہتے تھے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے اس کار خیر میں زیادہ وقت نہ دے پائے۔ اسی لیے تو انہوں نے مولانا الطاف حسین خالی سے یہ درخواست کی کہ وہ ایک نظم لکھیں جس میں اسلام کے عروج و زوال کا ذکر کیا جائے، اور مولانا الطاف حسین خالی نے سر سید احمد خان کی خواہش کو عزت دیتے ہوئے مسدس مد و جزر اسلام لکھی۔ شامل نصاب انشیہ کاہلی سر سید احمد خان کا ایک اہم انشیہ ہے۔ لفظ کاہلی کے اگر ہم لغوی معنی پہ دھیان دیتے ہیں تو اس کے معنی سست، بیمار، لیزی، نیگلیجنس وغیرہ کے ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم اس کی یہی میننگ سمجھتے ہیں۔ لیکن سر سید احمد خان کا یہ انشیہ پڑھنے کے بعد ہم اس لفظ کے اصل معنی تک پہنچتے ہیں، ہمارے ذہن کے کئی دریچے واہ ہوتے ہیں۔ انشیے کا آغاز ہی ان الفاظ میں ہوتا ہے: کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ سر سید کہتے ہیں کہ صرف محنت اور مزدوری نہ کرنا ہی کاہلی نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کاہلی کچھ اور ہے، اور کاہلی وہ ہے کہ قوت دلی کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ سر سید لکھتے ہیں کہ انسان اپنے پیٹ کی خاطر مزدوری اور محنت کرتا ہے، اور یہ اس کی مجبوری بھی ہے، کیونکہ اگر وہ محنت نہیں کرے گا تو پیٹ کی آگ کیسے بجھے گی؟ اور شاید یہی وجہ ہے کہ روزانہ کی کمائی پر گھر چلانے والے زیادہ سست نہیں ہوتے یا کم قائل ہوتے ہیں، مگر وہ لوگ جو اس زمرے میں نہیں آتے وہ اپنی دلی قوت کو بیکار کر ڈالتے ہیں اور وحشی بن جاتے ہیں۔ سر سید لکھتے ہیں، انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے۔ اگر وہ اپنی قوت دلی اور قوت عقلی کو بروئے کار نہ لائے تو وہ حیوان صفت بن جاتا ہے۔ سر سید ایک ایسے شخص کی مثال دیتے ہیں کہ جس کی آمدنی اس کے اخراجات سے زیادہ ہے،
اور اس کو کسی طرح کی محنت اور مشقت کی ضرورت بھی، اور اس نے اگر اپنی قوت دلی کو بھی سست کر دیا ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اس سوال کا جواب سر سید احمد خان خود دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہوگا کیا؟ وہ شراب پیے گا، وہ قمار بازی، جوا اور دوسرے غلط کاموں میں پڑ جائے گا۔ سر سید احمد خان اس انشیہ میں فکر مند ہیں کہ ہماری ہندوستانی قوم میں ایسے لوگ زیادہ ہیں سر سید احمد خان اس انشیہ میں فکر مند ہیں کہ ہماری ہندوستانی قوم میں ایسے لوگ زیادہ ہیں جن کی آمدنی تو بہت ہے لیکن ان کی قوت دلی بیکار ہے۔ پھر سر سید آگے بات سے بات نکالتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں یہ بات قبول ہے کہ ہندوستان میں ایسے مواقع کم ہیں، ہم اپنی قوم کی قوت دلی اور قوت عقلی کو کام میں لائیں، اور ہندوستان کے برعکس ولایتوں اور خصوصاً انگلستان میں ایسے موقع خوب ہیں۔ تاہم اگر انگریز قوم بھی محنت اور مشقت نہیں کرے گی تو وہ دن دور نہیں کہ یہ قوم بھی وحشی بن جائے گی۔ اصل میں سر سید احمد خان اس مثال سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ محنت اور مشقت کے ساتھ جد و جہد اور مسلسل کام میں لگے رہنا ہی کامیابی ہے۔ آگے چل کر سر سید احمد خان اپنے قوم اور ملک سے مخاطب ہو جاتے ہیں اور سوئی ہوئی قوم کو جھنجھوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ملک میں اگر ہماری قوت عقلی اور قوت دلی کو متحرک کرنے کا کام نہیں کیا جاتا تو ہم خود تو اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا بھی چاہیے، اور جب کہ اس کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سر سید احمد خان مشورہ دیتے ہیں کہ انسان کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ بیکار پڑا رہنا ایک کامیاب قوم کی علامت نہیں ہو سکتا۔ سر سید احمد خان کے اس انشیے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کسی حال میں بھی بیکار نہیں رہنا چاہیے، چاہے اس کے پاس اچھی آمدنی ہو یا اس کے پاس اچھی آمدنی نہ ہو۔ سر سید کا یہ انشیہ ایک کامیاب انشیہ ہے، لیکن اس کے آخر میں سر سید احمد خان ایک انشیہ پرداز سے زیادہ ایک مبلغ نظر آتے ہیں۔ وہ شاید یہ وجہ ہے کہ جو درد ان کے دل میں اپنی قوم کے لیے ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ انشیے پر بھاری نظر آتا ہے، اور یہ ہونا بھی عین فطرت تھا۔ مختصراً سر سید کا کاہلی انشیہ ہمارے لیے کافی تاثر چھوڑ کے جاتا ہے، اور تا دیر تک قاری اس پر سوچتا رہتا ہے۔ اپنا دھیان رکھیے گا، دوستوں تک یہ انشیہ ضرور پہنچائیے گا۔ خدا حافظ۔